الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست بآواز بلند مل کے پڑھو چاہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے اجھدے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مول نہ تارے کھوٹے سکے چلدے ویکھے اندی رحمت تے نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے جنہاں دا نہ جگ دے کوئی او بھی پتر پلدے ویکھے لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گلدے ویکھے جنہاں قدر نہ کیتی یار دی بلیا ہاتھ خالی او ملدے ویکھے ایباں اتے پردہ پا ایباں اتے پردہ پا تھالی اتے تھالی رکھ چھوڑ مثالاں لوکاں تائیں اپنا آپ مثالی رکھ پہاڑاں تے چڑھدے سیلاب ویکھے پہاڑاں تے چڑھدے سیلاب ویکھے وچ کنڈیاں تے رلدے گلاب ویکھے ایڈا مان نہ کر دولت تے بندیا سڑکاں دے رلدے نواب ویکھے حمد و صلاح دے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام علماء ذی وقار قرہ حضرات ثنا خان مصطفیٰ اور بالخصوص اج دی اے محفل عرس پاک دی محفل ہے ایک اللہ والے دی شان انہاں دی یاد دے ذکر دی محفل ہے ایک پیغام دے بنا لے تہاری دن میری ملاقات تا سبب بنا لے میرے محترم بھائی حق نواز صاحب اور بھائی محترم عبدالستار صاحب جنہاں حکم فرمائے فقیر تورے سامنے حاضر ہیں اللہ اسا سارے دی حاضری قبول فرمائے سارے علاقے دے کچھ نامور شخصیات بھی موجود ہیں سارے حسن سوالے ہوں میرے محترم جناب الحاج ملک محمد رمضان چینا صاحب اور توانے علاقے دے معروف شخصیت حافظ قرآن حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اور بھی میرے بزرگ موجود ہوئے سادہ آون تے باون تے کٹھے تھی دا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے ہر عالم دے وچ بے شمار مخلوق ہیں اور ہر مخلوق دی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی ہے اتنا ایک اللہ لے دائی نسبت انہاں اتنا کچھ وقت گزارے اور اللہ اللہ جیڑی جگہ دے ایک دفعہ قدم ہی رکھ دے وے قیامت تک او قدم علی جگہ ہی بابرکت نہ دیئے اے کدی نہ سوچا کرو کہ اے
پیر یا دربار یا مولوی یا حافظ یا کوئی دین دی نسبت والا بندہ ایویں اپنے آپ نہیں بن ویندا، رب جے کو پسند فرمیندے او کو اپنے کماں وچ آپ لا دیندے۔ جس مقصد واسطے جیڑا بندہ گھروں نیت کر کے ٹرے، چلے گھروں وضو کر کے دے نیت کر کے آئے کہ میں اللہ دے محبوب دی ایک ذکر علی محفل وچ ویندا پیاں، میں ایک بزرگ جڑے اللہ والے ہیں انہاں دی یاد انہاں دے عرس وچ ویندا پیاں، جلے تو گھروں ٹرے تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں شروع تھی گئے۔ بے شک ذکر دی محفل کوئی صرف نیت چاولا دی بھی کر کے آئے، او آیا اپنی نیت نالے، لیکن جتھا رب دی رحمت وسدی ہے وال سارے اور کٹھے رنگ سارے کو لگ دے۔ میں تمہارے سامنے قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ سونے فرمائے الذین آمنوا اشد حب للہ، اللہ فرمائے او ایمان والے جڑے اللہ دی محبت سختن کھرن ایک نمبر ہے۔ کوئی دنیا دی محبت ہے، کوئی مال دی محبت ہے، کوئی اولاد دی محبت ہے، کوئی پروٹوکول کوئی کہیں سسٹم دی محبت ہے۔ اللہ فرمائے او سارے محبتہ ایک پاسے جڑا اللہ دی محبت آئے او کلا ایک پاسے۔ سویرے بندہ گھروں ٹورے، کوئی ہوٹل دے ونجن واسطے، کوئی چوک دے ونجن واسطے، کوئی بازار تے ونجن واسطے، کوئی اپنے کام دے چکر لاون واسطے، لیکن جیڑا سویرے اٹھے مسجد وچ ونجے اللہ دی محبت او کلے دا ونجنا سارے کولوں افضل ہے۔ اللہ سا کو بنائے مومن، ایک گال پکی ہے۔ میں چاہنا جڑے جتنا میں کو ٹائم دیتے نا، ہی ٹائم دے ویچ ویچ کوئی کام کر ونجا تے جدن کوئی نیت کر کے ٹر دے نا کہ میں ایک کام کر کے آساں، اللہ فرمائے دے تیرا کام میں ٹر پونا اگو کام کرا دے ونا میرے رب دا کام ہے۔ جیڑا بندہ ہی محفل دا سبب بنے، جنہاں نے تمام کیتے توارے واسطے جگہ بنائیے، توارے واسطے سونڈ چوائیں، توارے واسطے لنگر پکائے، توارے واسطے عالم سروائیں، سنا خان سروائیں، تو کو اندازہ ہے اللہ کو کتنا جر دے سی۔ ایک بندے کو ایک لقمہ کھوا لے ہونا، کہیں ایک بندے کو ایک لقمہ جائے کھوا لیتے، ایک لقمے دا اثر توارے جسم میں چران دے 40 دی بھارا تے جیرا بندہ 40 دی کہیں دے گھروں ایک لقمہ کھان دے، فرمائے او جتنیا عبادتہ 40 دی کریں دے جتنا او بندے کو ثواب تھی دے 40 دی لقمہ کھماونا لے کوئی ثواب تھی دے۔ محفل کرامن دا کوئی گھاٹا ہے۔ مومن اللہ زینہ آمنو، اللہ نے ایمان آنے دی گال کیتی ہے، بیمانہ دی، کافران دی، مشرقین دی، یہودیاں دی، عیسائیاں دی، کہیں دی گال نہیں کی دی۔ سونے رب فرمائے میرے نال محبت وہ کرے سی جیڑا میرے محبوب دا غلام ہو سی۔ این دور صرف ایمان اللہ، کوئی اگر ہون عیسائی ہے، کوئی ہون یہودی ہے، کوئی ہون کہیں بے مذہب دے، میرے مصطفیٰ دے آمن دو بعد سارے مذہب اور دین سارے منسوخ ہیں۔ اللہ دے سونے نبی فرمائے وَنَسَخَ بِدِينِهِ وَشَرِيَّتِهِ كُلَّ دِين، حضور فرمائے تیرن میں آگیا دنیا دے سارے دین ختم، میرے مصطفیٰ دا دین بس۔ اور ایک گال یاد رکھا ہے جیویں میرے نبی ساری مخلوق کی جو افضل دے آلے، ایویں میرے مصطفیٰ دی امتی سارے امتے جو آلہ دے افضل ہے۔ تو صحیح میں گھبرائے نہ کرو۔ آج کل جنہاں دا موبائل آئے تو آپ کو پتہ ہے ہر بلا گھر پجڑ پہ گئی ہے۔ تُسا سوٹ منگاونے گھر، تُسا پیزا منگاونے گھر، تُسا برگر سداونے گھر، تُسا پیس سداونے گھر، تُسا کوئی مہمان چباونے وہی گھر۔ تنہا دا تُسا آگے ہون مولوی دی ضرورت ہی کہنی، جیرہ مولوی سننے نیٹ دے ہوں والے کٹو مولوی۔ مولوی تو آلے نا یہ واسطے ہون مولوی صرف وہ تقریر کر سکتے جیڑا نیٹ دو ہٹ کے تقریر کرے سی، قرآن ہی جو کرے سی یا رسول اللہ دے فرمانے جو کرے سی، دا عوام سن سی نہ دا مولوی فارے۔ یہ میں کہا رہے کوئی حضرت علی پاک کو ایک بندہ آیا، وہ آکے حضور اے دسو عقل مند بندے دی کوئی نشانی ہے؟
بھی بندے جو کٹھے تھے بیٹھے میں اگر دیکھنا چاہاں بندہ عقل مند کیڑا ہے حضرت علی پاک جڑا جواب دیتے نا تے ایک پڑھے لکھے بندے وہ جواب انگلش وچ لکھے انہاں جواب لکھے wisdom to put right things at right place at right time فرمایا عقل مند بندہ اوے جڑا صحیح ٹائم دے صحیح جگہ دے صحیح کام کرے عقل مند بندہ صحیح جگہ دے صحیح ٹائم دے صحیح کام کرے اگر یہ ترے چیزیں اندے وچ ہوویں تے فرمایا بندہ کیا ہے گل میری سمجھ آندی سبحان اللہ اور سب تو پہلی شرط ہوندی ہے اگر کئی بندے نال کاروبار کرنے کئی بندے دے نال گھر بناونے کئی بندے کو کام دیونے کئی بندے نال رشتہ کرنے کئی کو رشتہ گھننے کئی کو دیونے کئی نال دینی دنیاوی معاملات کرنے تو سب تو پہلی شرط ہے بندہ سیاںا ہے تے حضرت علی پاک کیا فرمایا صحیح بندہ وہ اسی جڑا صحیح ٹائم دے صحیح کام صحیح جگہ دے کرے سبحان اللہ ہون اگر مولوی منبر رسول دے بائے کے تے اللہ علیہ دی محبت نہ دسے اللہ دے رسول دے فرمان نہ سناوے تو آکو پٹھے چکرہ چلاوے تو آکو پتہ لگ مجھنا چاہیے مولوی دی عقل کم تو آنے سامنے ایک کیا ہے جی ٹیبل میز ایک کیا ہے صوفہ ایک کیا ہے ہون بندہ آوے سامنے پاکی ہوئے کپڑے صاف ستھرے ہوئے گد جو لہ کے آوے تے آکے میں ادھاؤں سیدھا میں آوے پیا بندے دو اتو ٹپ دا آوے آدھے دسنا کہنا پوسی بھی یہ مینٹل ہے تو آپ اپنے آپ پتہ لگ بھی سی بھی جے کو اتنی عقلی کوئی نہیں کہ پامن کیتے صوفہ ہوندے ٹیبل سامنے رکھن کیتے ہوندے سپیکر بولن واسطے ہوندے اگر انہ ترائے کمہ یعنی جیڑی جگہ پامن دیئے رائٹ پلیس صحیح جگہ استعمال نہیں سی کیتی رائٹ ٹائم جیڑا ٹائم دے وقت استعمال نہیں سی کیتا تا حضرت علی پاک دے فرمان دے مطابق بندہ سیانا کوئی ہون بلا مثل و بلا تمثیل میں گال سمجھاونا اے چاہنا بھی اللہ صحیح ساکوں دنیا دے ویچ کت واسطے بھیجے کہیں سنی ہے 27واں پارہ 27 سپارے دی پہلی سورت تے بالکل آخری آیا اللہ سے سونے فرمائے آخری ترائے آیتاں جڑے ہیں اوہ دسیندہ پیا میرے کریم کو رب فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرمائے میں جنہ کو تے انسانہ کو اپنی عبادت واسطے پیدا کی دے اکو میرے سونے رب فرمایا ما اریدو منہم من رزق وما اریدو ان یطعمون اللہ فرمایا میں کو تواڈے کھاونے تے رزق دے مال دی ضرورت ہی کوئی نہیں اے مال تا اللہ فرمایا میں تو حق آپ دیون والا سبحان اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ فرمایا میرے تو بڑا کوئی مالدار سخی دیون والا کوئی دنیا ہو سکدے فرمایا میں تو آکو مال دولت پروٹوکول سٹیٹس تے اینا واسطے نہیں بھیجا میں تو آکو بھیجا ہی اپنی عبادت واسطے سویرے بندہ اٹھے اذان آوے رائٹ پلیس رائٹ ٹائم دی مثال دے کے ثابت کرے دا پیا سویرے نماز سے جلی جماعت کی تھی وجہ کوئی پچھو ڈا سکرے جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے کوئی نوجوان جڑا بندہ میٹرک ایفے کیتی بیٹھا ہوئے فجر دی نماز دا ٹائم رسے پیسے چاہیے نہیں جنی بابے کی دگاری کوئی ساری مسجد جتا میں جمعہ پڑھے نا 21 نمبر چنگی جامع مسجد نور مصطفیٰ 4:55 میں ایک فجر دی نماز ٹھیک ہے تو آج مسجد کی تھی انہ دی مسجد ہے 4:45 میں کہیں جائے 4:50 میں 4:50 منٹ اللہ دی طرف حکم ہے کہ میری بارگاہ حاضر تھی وے مسجد تے آ کے پڑھے نماز دے بندہ پیا ہوئے ستا حضرت علی پاک دے فرمان دے مطابق ان دی عقل کم کریں دی پیے یا کم چھوڑی پیے دراز تھی دیر بندے رسن پہ
میں اپنی گال ہی کہنی کریں پہ میں گال اور سے دا پیا کیونکہ آج کل نات خائے ودن نہ جڑے علی 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 اور نال سارے اٹھے کھڑن واہ جی واہ ہوں علی پاک فرمائے علی سے فرمایا میرا دل کریں دے ہاڑ دا مہینہ ہوئے گرمی زور دی ہوئے تے میں روزہ رکھاں روزے رکھن دی چاس علی کو تاں دی فرمایا پو دا مہینہ ہوئے ٹھنڈی یخ سردی ہوئے تے علی نماز پڑھن کی تے ٹھنڈے پانی دے وضو کر کے مسجد وچ نماز پڑھن دی چاس نعرے لاوے علی علی تے جلے بڑا ویلے دا ٹائم ہوئے تے اذان تھی وے تے جوان ہوئے موبائل بند کر کے تے بیلی بند کر کے تے سرانے دے تلے رکھ کے تے پاسا ولا کے سمپ ہوئے مینٹل ہیلتھ فینش سمجھ گنے کے ہوں دی عقل کم چھوڑ گئی یہ میں دین دی گال کریں دا پہ کوئی تراز نہیں پیغام لے بڑا چانا پیغام بابا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو جان دے ہوں بابے قائد اعظم دا ایک جملہ بی اے دی انگلیش والی کتاب میں پڑھا آپ فرمائے ایجوکیشن is not a name of any degree or certificate. Education is the name of our attitude, language and behavior with others in real life. آپ فرمائے تعلیم انہیں ڈگریاں دا نانی بندہ میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی ایم ایس سی ایم ایڈ انجینئرنگ ڈاکٹریٹ فلان فلان کر گنے تے کپڑے بدل ونجن شکل بدل ونجن ٹوری بدل ونجن بولی بدل ونجن فرمایا نا نا جے میں علم آندہ ونجن ادبی آندہ ونجن آجزی آندی ونجن سادگی آندی ونجن خوف خدای آندہ ونجن عشق مصطفی آندہ ونجن سمیں تعلیم آگئے علم آگئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری تو سا جی میں سن دے بیٹھے ہو نا جنہیں سنا لے ایمیں ہو میں خدا دی قسم چاہتا میں سادہ دیا مولوی میں حالی نمہ بندہ ودا جی میں عالم یا خطیب ہوندن او میں کڈانیاں دا کان دے ہاتھ رکھ کے دے میں چاہیے ہوتے چاہیے ونجو میں کو تقریر دان دی کوئی نہیں میں کو گالی میں سیدھے سیدھے آنے بھائی حق نواز سے بیٹھن بھائی دوستار سے بیٹھن حسن سوالی دربار علی مسجد حاجی صاحب ہوندی مسجد اے حافظ محمد عمر صاحب اتھوں دے امام ہیں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب اتھوں دے سب کا امام ہیں ہون فقیر اتھے 3-4 سالہ تو جمعہ پڑھیں دے ہنا دی محبت ورنہ میں میرے خیال ہے ماشاءاللہ ایک خان صاحب اتھوں میں ادھے تو زیادہ بندے میرے اتھوں مسیح تے جڑے جمعہ پڑھ کے وہ ہے بیٹھے میری ایک عادت تے مقصد مدعا ہے کہ جدن حضور دی امت دا بندہ خیر خواہ بن ونجے رب او بندے کو مقام عطا فرمائے سب تو پہلی چیز ہے توحید توحید لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق اللہ تو سوا کہیں کو سجدہ جائز ہے کہیں کو جھکنا جائز ہے رب دے سوا کہیں کو رب سمجھ کے منگنا جائز ہے دربار دے ونجن دا طریقہ سارے ہوتے کیونکہ نیٹ دا دورے بڑے الزام ہیں بھئی اے جڑے اہل سنت ہیں دربارہ کو پیرہ کو منہ ڈالیں اے ہیں مشرک بھئی کیوں آکے دربارہ دیوان کے متھا ٹیکی کھڑیں سجدہ کریں دیتے ہیں تو آرے جو کوئی متھا دا کہنی ٹکیں دا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ پیر میرے لئے شاہ صاحب گولے ڈالی سرکار رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ انہ ترہان دا فتوہ موجود ہے کہ عام بندے کو اجازت کوئی نہیں کہ وہ دربار کو ون کے بوسہ دے وے یا متھا ٹیکے انہاں علماء لکھے کہ صرف عالم دین کو اجازت ہے اگر وہ بوسہ دیونے تو وہ بھی چوری لوگ کے بوسہ دے وے عام بندے کو بوسے دے من دی اجازت نہیں ان دی پتہ وجہ کیا ہے انہاں فرمایا عالم جنن ویسی
او شرعی تقاضے سامنے رکھ کے والوے سی تے عام بندہ جی میں اور سارے بینے وان کے جناب پہلے چوکھڑ گڑے سن بوسا وان کے اتھا بوسا دے کے نال متھا یوڑے ٹیکیا سن دے وال ادو سجی گالی لے سن کھپی لے سن اتھاؤں جنہ عام لوگاں نے ڈٹھے انہاں کے متھا دا ٹیکنا اللہ دی بار گئے تھے اے متھا ٹیکی کھڑے دربار والے دی بار گئے یہ مسئلہ سمجھا دینا اللہ کرے سمجھ آگئے کم تو آدھا ہی تھی گیا میرا ہی تھی گیا مطلع کئی دے ذہن خیال آوے مولوی دوجی کمپنی دے میں حافظ غلام عباس ہوش حواش درس نظامی میں مکمل کیتے حافظ قرآنیاں قاری قرآنیاں درس نظامی کیتے ایم فل کیتے ڈگری دنیا دی جڑے پی ایچ ڈی تک یہ سارا پڑھ کچھ کے سمجھ کے تو بڑے سیدہ پیا اسا اللہ دے سوا کہیں کوئی بات لے کر اللہ تو سوا کہیں کو سجدہ جائز جڑن منگڑے کہندے کلو منگڑے زندگی دے والا تھوڑی اونچی آواز کرے سو انشاءاللہ برکت تھی سی زندگی دے والا تھوڑا جے اونچا زندگی دے والا موت دے والا اولاد دے والا رزق دے والا ماں باپ دے والا اس دنیا دے وچ جو کچھ دے والا صرف اللہ ہے اور تسا ناراض تھی نے سو بھی اسا جو پیرا کول بینے تے اے تا کہانی الٹی ہے اسا سڈے بھی کوئی پیرا کو چاوڑے تے اے تا پیرا دی گال ہی کوئی پیر کس واسطے ہے یہ حدیث سنو میرے سونے نبی سے فرمایا حدیث جامع ترمذی کتاب دا نام صفحہ نمبر 290 راوی حضرت عبداللہ بن عمر میرے کریم نبی فرمائے حضرت عبداللہ بن عمر فرمینے میں حضور تے نالم تے سونے لجپال کریم نبی طواف کرے دے پیانی یطوف بالکعبہ تے حضور بیت اللہ دا طواف پہ فرمینے اللہ تو حق دے میں کو حاضری نصیب کرے دوران طواف تو آرے دے میرے سونے نبی رک گن کھڑ تھے یقولو حضور مخاطب تھی گن بیت اللہ نہ تے حضور مخاطب تھی کہ بیت اللہ کو پتہ کیا آکھے سونے نبی فرمائے والذی نفس محمد بیدی اے بیت اللہ متہ تیرے خیال دے تھوڑی پھوٹ آونی کہ اللہ دا نبی تھی کہ سید الانبیاء والمرسلین تھی کہ محبوب کبریا تھی کہ تے میرا طواف پہ کرے دے سونے نبی سے فرمائے بیت اللہ سن چیندے قبضہ قدرت ہے میں محمد دی جانے حضور فرمائے لحرمت المومن آزم عند اللہ حرمت من سونے نبی فرمائے بیت اللہ میرے ایک مومن دی عزت تے حرمت اللہ دی بار گئے تیرے کلو بات ہے جدہ سانے دربار آلے کولتے ہوں تو مسئلہ سمجھاوان دی کوشش کرے دا نبی سے فرمائے ایک مومن نماز پڑھ دے کے کوئی نہ مومن سود کھان دے کے کوئی نہ مومن شراب پی سی مومن زنا کرے سی مومن حق مرے سی مومن ظلم کرے سی جڑے ایک کام چھوڑے سی وہ مومن ہے جڑے ایک کام کرے سی سمجھو مومنہ دی لسٹی جو دور ہے میرا اپنا مشورہ نہیں میں تو کو اتنا ٹائم کو نہیں کہ میں حدیثہ پڑھ کے تو کو حوالے دے جدن مومن دی عزت مومن دا مقام بیت اللہ کو لو ہے ورد تے میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ آمان اللہ مومن آمان اللہ جیڑا مومن اپنے مقام میں کھڑا ہوئے پورا اون دی عزت اللہ دے نزدیک بیت اللہ کو لو ود ہے تے جے کو اللہ اے فرماوے کہ جیڑا میرا ولی ہے الذین آمنوا اشد حب للہ فرمائے وہ لوگ ایمان والے جڑے اللہ دی محبت ہے پکے سچے سخت ہیچ ڈنگا انہاں کو اللہ پسند کریں دے کہ کوئی نہ انہاں کو اللہ پسند فرمے دے اور دوجے مقام دے سورہ یونس 11واں سپارہ آیت نمبر 119 تو میرے سونے رب فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ فرمائے ایمان والو اللہ کو لو ڈرو تے سچے لوگاں دے نال تھی ونجو ہونے دا مطلب ہے کہ لوگ دا ڈھیسا رہنے انہاں بچو کوئی سچے
ہند اور اللہ فرمایا پہلی شرط ہے بھی اللہ کو ڈرنے جنم تو اللہ کو ڈر کے تے سچے بندے دے نال تھی گئے تے قرآن لگ سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید شبیر شاہ جلالی حافظ اللہ تعالی تشریف گہنے نے چلا کتاب سن دیں توجہ ہے سارے پیر ہی سونے شکل ہی سونی آواز ہی سونی تے کام ہی اسا جڑے پیر منے نا اسا جڑا پیر منے نے اسا پہلے سر کو گھن کے پیراں تک دے دیں سیرت بھی ہووے صورت ہی ہووے کردار ہی ہووے گفتار ہی ہووے اگر یہ سارے چیزاں ہوویں تا اللہ ایو فرمائے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچے دے نال جلے تھی وے سونا ول تہاکو کوئی بندہ ای گمراہ نہیں کر سکتا بھی تساں اللہ کو چھوڑ کے ادھے گئے کھڑے ہوئے تساں ول اے اکسو ہوں سونے رب فرمائے ادھے ہی ونجو حدیث پاک ہے سونے نبی سے فرمایا دنیا دے وچ ایٹ اے ٹائم با یک وقت 40 کتب موجود ہے تے اے بھی حدیث کی تفسیر ہے کہ جیڑا آدم علیہ السلام کو گھن کے عیسیٰ علیہ السلام تک جیڑا نبیہ نے ڈیوٹی کیتی ہے کم کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے دلے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا دیتے اللہ فرمائے کیونکہ نبوت رسالت میرے مصطفیٰ کریم آخری نبی دے رسول ہے فرمائے ہون جیڑا کم او پہلے نبی سر انجام دینے ہیں اللہ دے سونے محبوب فرمائے میری امت تے جڑے 40 کتب ہیں ہون اوہ ڈیوٹی اوہ کریں دے بیٹھے جدن او ڈیوٹی کریں دے ہون اے دسو کہ او ڈیوٹی کرنا لگ بندہ کوئی پاور رکھ دے کہ کوئی نہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا وہ آگے حضور اے دسو پیرا کولوں منگنا جائز ہے کہ کوئی نہ تے آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اللہ نے تورات کی ذکر فرمایا زبور کی ذکر فرمایا قرآن کی ذکر فرمایا اللہ فرمایا میرے ان ذکر دو بعد این زمین دا ان الارض یورثها عبادی الصالحون اللہ فرمایا زمین دا مالک میں خالق میں ملکیت میری فرمایا جدن میں کئی کو اپنی ملکیت جڑے رہا فرمایا این زمین دے وارث میرے محبوب دی امت دے صالح نیک لوگ شاہ عبداللہ محدث سے دہلی فرمایا جنہ کو اللہ وارث بنا دے وے ورنہ کو منگر ہے کوئی حرج ہے ہون تسا شاہ صاحب کو سٹے آپ آگے اور میں کو جڑے نا ٹائم دے سے بھی 4 بجے انشاءاللہ شاہ صاحب دا خطاب تھی ویسی تے میں اگر عرض کرنا شاہ صاحب کو حضور 5 منٹ عنایت فرما دے تے شاہ صاحب کیونکہ وہ ٹائم دے مالک ہیں اگر وہ آخر میں نہیں دیں دا تو میرا حق اپنا دے میں چپ کر ونجا دے اس سخاوت فرما دے میں آخر جی ٹھیک ہے تو سب 5 منٹ آ دے میں 10 منٹ دینا یہ جائز ہے یہ شرک ہے مسئلہ سمیرنا پہ میں ٹائم گھنٹے کو نہیں پی بھائی نہ کو مسئلہ اگر بندے کو لو منگو جیڑی شاید وہ مالک دے دے وے تو دی سخاوت ہے جدن میرے رب نے صالحین کو متقین کو صادقین کو زمین دا مالک دے وارث بنا دیتے والا اگر کوئی اللہ نے کو منگر پوجی مننے تا والا شرک نہیں رب دی دیتی جو منگدا کرے اللہ کرے سا کو اللہ کو منگنا آ ونے
اور میں اپنے آل سنت جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے نا تو کوئی پیغام دینا خطاب انشاءاللہ سیاست سنے سے میں تو صرف یہ حال مار کے زمین دے ہوتے تے یہ گھیل مار کے زمین کو لیول کر دیتے تاکہ اے جلے لیول تھیا کھڑا ہوئے تے جنہ دی ڈیوٹی ہے میرے حضور فرمایا جائے میری آل نال وفا کی تھی تے محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو منن والے تے ہنا دے کتاباں پڑھ کے اتھا پہنچن والے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دی میں دے پہل خطاب کرنے امام احمد رضا خان بریلوی 7 کھواں دے مالک ہیں اتھا دا ایک کھو دا مالک نہیں جھلیندا 7 کھواں دا مالک خطاب کرن ویندے پیان پالکی دے وچ جوان چاہیے ویندے ایک شاہ صاحب آگے سادے لباس ہے انہاں پوچھے بھی یہ جوان کون ہے کدے چاہیے ویندے وے انہاں کہ جی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑے رئیسی ہیں نوابی ہیں بڑے دولت مندی ہیں تے بڑے عالمی ہیں جڑے اسی نے کو چینے ہیں تے سا کوئی چاوڑ دی مزدوری دیندے ہیں تے انہاں شاہ صاحب آکھا میں کو پیسے دی ضرورت ہے مسافر میں کو خرچہ چاہیے انہاں ہی آ کے پالکی کو مونڈا دے دے اگو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کوئی دوجا مولوی نہ جرلے وہ شاہ صاحب مونڈا دیتے امام صاحب فرمایا پالکی لاؤ جیرے ملے انہاں پالکی تو تلے لائے تو امام صاحب فرمایا کہ تمہارے وچ کوئی سید دی خوشبو آندی عبداللہ بن مبارک کے دور تو پہلے ساداتی جو خوشبو آندی ہے تو ظالم جیرے دیکھے نہ جیندے تو خوشبو آندی ہے شہید کر دینا حضرت عبداللہ بن مبارک نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ این خوشبو کو پوشیدہ کر دے ہر ظالم تے منافق کو خوشبو نہ آوے جیسا میرے حضور دا غلام ہوئے صرف کو خوشبو آوے امام احمد رضا خان بریلوی تلے لتے فرمایا تمہارے وچوں کوئی سید کوئی نہ بولیا وہ بھی نہ بولیا جیسے کوئی نہ بولیا تے امام صاحب نیڑے گئے آپ نے فرمایا تیرے خون دے وچوں میں کو حضور دی خوشبو آتی وہاں کہ جی میں دسنا نہ چاہنا میں سید آپ فرمایا تیندہ میں کو تباہ کر دیتا وہاں کہ حضور میں کو پیسے چاہی دیا تے منگن دی عادت کوئی نہیں مزدوری کر کے حلال کبامنا چاہنا آپ فرمایا پیسے دا میں تے گڑے سا ہوں جب تک تو میرا آکھیا نہ منے سے اون ملے تک میں راضی کوئی نہ تھا انہاں کہ حضور دسو کیا کرنے آپ فرمایا تو چڑھ پال کیے تے آمد رضا تے کو چیسی جنن تو پالکی پائے کے تے آمد رضا چیسی تے والا آمد رضا حضور تے سامنے کھڑا تھی من جو گھر تو آپ کو کوئی گال سمجھ آئیے سبحان اللہ سبحان اللہ ساکو لوگا ایویں چا ایویں پیر ہونے ایویں سید ہونے وہ جی سید کتے لڑے دے پہ سید فلاں کرے دے جڑا مالکان دا اصل جڑے مالک ہیں جنہ دے وچوں آندے پہ اے معاملہ انہاں دے تے انہاں دا ہے تو آدھا تے معاملہ میرا صرف یہ ہوئے اتنا میرے حضور دی آل دی گالا ونے معاملہ ختم اور الحمدللہ اساں پیری ہونا کو منینے ہیں جتھا دین ہوئے جتھا عشق مصطفیٰ ہوئے جتھا خدا دا خوفی ہوئے تے میرے حضور دا دینی ہوئے این جو پیر سر اکھیں دے اور جلالی صاحب میں کو جان دیں مہینہ کو بڑے چنگے طریقے نہ جان یہ صرف نا جلالی نہیں خطاب ہی جلالی فرمائے اور انشاءاللہ تمہارے دلہ کو منور فرمائے سے لیکن تُسا جی میں ایمیں سٹوڈنٹ بن کے آئے بیٹھے ہو نہ دے سارے نہ وضو نہ سر دے کوئی ٹوپی نہ سر دے کپڑا نہ کوئی یار کوئی تھوڑا جا ذہن نہ بڑھاونا پڑا شادی دے ایمیں نہیں شادی دے جن دی عام دن دی 300 روپے نا جی کوئی کلہ پا گیا والا دے جی میں جاتا گھوڑی سڑاؤ یا وہ پگی سڑاؤ یا وہ پراڈو دے میری جان میں تے جلے دین دا معاملہ ہوئے سارے سٹوڈنٹ سرکاری وضوئی کوئی نہیں سر دے ٹوپی کوئی نہیں اسا بھی ایک کم سارے اسا میں بھائی حق نواز صاحب بھائی عبدالستار صاحب اور جتنے تو سائیں کار خیر شریکی دیکھو سادہ کی دے پیر باویں اٹھائیں ہوئے پیر باویں اٹھاؤں اسا آل سنت عقیدہ ہے کہ جنہ واسے اسا کام کرنے انہیں در روحہ سارے نال انہیں در روحہ اگر پیران دے نقش قدم دے چلنے تا جیرا کام سارے بزرگ کر گئے وہ کرے سو اگر کرے سو تا رنگ لگ سی اگر نہ کرے سو تا ایک ایک شاید حساب لے ہوں انہی سے عشق کرو ادھے کیا ہے بلا کہا بتائی دے اینو کرے مدینہ انہی سے عشق کرو
ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ فقیران آئے صدا کر چلے، تم صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ میں حضور پیر صاحب